ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. في أوقاتنا. وبارك لنا. وبارك لنا فيما أعطيتنا. فيما أعطيتنا. آمين. اچھا، آج ہم جو پڑھیں گے آیت نمبر 7 اور کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 8 کو ہم کور کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے پڑھتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ اگر کرو گے تم شکر تو یقیناً زیادہ دوں گا میں تم کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. ایک منٹ آسان ہو گئی. اگلا سا پڑھتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اچھا، وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے اور جب. ان آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ پچھلے پیج پہ گزرا ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے وَإِذْ. جب بھی وَإِذ لکھا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جب. لیکن اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اور جب نہیں ہوتا، بلکہ یہ یاد کرو اس وقت کو جب.
یہ پورا فریز ہے اس میں وائس کے مطلب میں. تو یہاں آپ سے یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ وقت جب آگاہ کیا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر اور ناشکری کے بارے میں. تب آگاہ کیا تھا. بنی اسرائیل کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کو ان کے نبی علیہ السلام کے ذریعے مختلف مواقع پہ آگاہ کیا گیا ہوگا، لیکن ہم نے اس کورس میں قرآن کو اپنے لحاظ سے پڑھنا ہے. پیچھے ہم نے یاد ہے ایام اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ بڑے دن جب آپ کو اللہ نے رسوا ہونے سے بچایا، جب آپ کو اللہ نے کامیابی دی، اور تب یقیناً آپ کو آگاہ کیا گیا ہوگا. اور یہ آگاہی بچپن سے ہی ہم سب کو کسی نہ کسی ذریعے سے دی گئی کہ شکر اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے. سو اس وقت آپ نے اس آگاہی کو یاد کرنا. وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب آگاہ کیا. اچھا، اذن کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کان. اذن، اور یہ غور سے سننے، یہ اعلان کرنے یا خبردار کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کیا گیا تھا. اور کس نے آگاہ کیا تھا؟ اس آیت میں بات سے پہلے بات کرنے والے کا ذکر ہے. یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم نے آگاہ کیا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا یا موسیٰ کے خدا نے آگاہ کیا. کیا کہا گیا ہے؟ وَإِسْتَأْذَنَ، کہ آپ کو آگاہ کیا تھا. آپ کو آگاہ کیا تھا کس نے؟ ربکم، آپ کے رب نے. آپ جو یہ آیت اس وقت پڑھ رہی ہیں، آپ جن کو یہ آیت پڑھوائی جا رہی ہیں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے جو حکم دیا ہے وہ آپ کے رب نے دیا ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. خالق کا لفظ جو ہے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا فاعل کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا، کریٹ کرنے والا. آپ جیسی ہیں، جس رنگ، جس آمد، قد، قامت، جس کے ساتھ بھی آپ پیدا اور بڑی کی گئی ہیں، اس کا فیصلہ آپ کے رب نے کیا تھا. آپ کی شکل کیسی بنانی ہے، ماں باپ میں سے کس سے ملوانی ہے، رنگت کیا رکھنی ہے، آپ صحت کے کن مسئلوں کے ساتھ پیدا ہوں گی، آپ کے جسم میں کہاں کوئی ایسی چیز ہونی ہے جسے دنیا والوں کی نظر میں عیب ہوتا ہے، اور کہاں کچھ ایسا بنانا ہے جسے دنیا والے خوبصورتی کہتے ہیں، آپ کی ذہانت کا کیا درجہ بنانا ہے. یہ سب فیصلے جس نے کیے وہ ہے آپ کا رب. اس نے آپ کو عیب دار نہیں بنایا، اس نے آپ کو ایسے ہی بنانا تھا، یہ اس کی مرضی تھی. آپ نے اپنی شکل و صورت کے معاملے میں دنیا والوں کو نہیں سننا، دنیا کو بلاک آؤٹ کرنے کی عادت ڈالی. یہ آپ کے رب کا فیصلہ تھا کہ آپ کو کیسے بنایا جانا. اس نے آپ کو یونیک بنایا، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. تو آپ کو شکر کا حکم جو دے رہا ہے وہ آپ کا رب ہے. مالک، مدبر. اور مالک کون ہوتا ہے؟ وہ جو دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے بشمول آپ کی. اس نے آپ کی زندگی میں جو کچھ رکھا ہے وہ اس کی ملکیت ہے. وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے. آپ دعا کریں گی، کوشش بھی کریں گی، لیکن وہ آپ کو کیا دے اور کیا آپ سے چھین لے اور کیا چھین کے پھر سے لوٹا دے، ان سب فیصلوں کا مالک آپ کا رب ہے. آپ نے اس کو مالک سمجھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس رب کو مالک نہیں سمجھتے. ہم اپنے خوف اور غم اس کے حوالے نہیں کرتے، ہم اپنے مسئلے اور پریشانیاں اس کے سپرد نہیں کرتے. اس لیے ہم ہر روز ذرا سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں. ہم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا آج کچھ ایسا ہوا ہے نا آپ کی زندگی میں جس میں آپ کو ایک دم شدید بے چینی اور گھبراہٹ ہوئی ہو، تو کیوں نہیں اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ مالک ہے. اور اگر نہیں کہا تو آپ کہہ بھی کہ اللہ مالک ہے. آپ ہر چیز کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے. نفع نقصان کا مالک وہ ہے، وہی آپ کو فائدہ دیتا ہے، وہی نقصان کو آپ تک پہنچنے دیتا ہے نا. اس کے سپرد کر دیں گے تو آپ کو بہت سے معاملے درست کر دے گا. سوری مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. میں نے بہت بچپن میں کسی سے سنا تھا کہ اللہ مالک ہے اور اس کا ورد کیا کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ مالک ہے. اور یہ ورد نہ واقعی بہت کام آتا ہے، اس کی عادت ڈالیں. اور مدبر کون ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں، آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے، آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو چاہیے یا نہیں، آپ کی زندگی کا راستہ کیا ہوگا، کون سی من پسند چیز زندگی کے کس ٹائم پیریڈ میں ملے گی اور ملے گی بھی یا نہیں، اس سب کی تدبیر آپ کا رب کرتا ہے. یہ آپ نہیں کرتے. صرف آپ کی دعا اس کو بدل سکتی ہے، اور یہ سب اس رب کے ہاتھ میں ہے. دوسرے لوگوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے آپ کی طرف موڑ دے، جب چاہے جس کو چاہے آپ سے پھیر دے. اس مدبر کی تدبیر پہ راضی رہنا سیکھنا ہے. دعا مانگنی ہے اور ضرور مانگنی ہے، لیکن جب وہ آپ سے کوئی چیز واپس لے لے یا کسی شخص کو آپ کی زندگی سے ریموو کر دے تو اس میں سر جھکانا سیکھنا ہے. کچھ لوگ واپس نہیں مل سکتے ہوتے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے،
لیکن وہ لمحہ جب وہ آپ سے چھین لیے جائیں اس لمحے میں صبر کرنا ہوتا ہے، اس لمحے میں سر جھکانا ہوتا ہے، یہ لمحہ اہم ہوتا ہے، وہ لمحہ آپ کے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے، وہ لمحہ آپ کو خوش نصیب یا بد نصیب بناتا ہے۔ خوش نصیبی مال اولاد کریئر اچھی شادی اچھے شوہر کا نام نہیں ہے، خوش نصیبی پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت کا نام ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس پاکیزہ زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اس حکم کو پڑھتے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، اور اس کو دینے سے پہلے اس نے آپ کو اپنے رب ہونے کا حوالہ دیا۔ اس حکم کو مانتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حکم شکر آپ کو آپ کے بنانے والے، آپ کے نفع نقصان کے مالک اور آپ کے لیے فیصلے دینے والے کی طرف سے ہے۔ اس حکم کو ہلکا نہیں لینا، یہ حکم آپ کی ساری زندگی سنوار دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں زیادہ دوں گا۔ یہ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، ان شکرتم اگر تم شکر کرو گے، لیکن ان سے پہلے لام لگا کے لئن شکرتم یعنی لئن بناتے ہیں کیا؟ لام ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لام کا مطلب ہوتا ہے تاکید، یعنی ضرور، یقیناً۔ یہ بات پہ زور دینے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر تم لازماً شکر کی عادت اپناؤ گے۔ اچھا آگے ازیدنکم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لازیدنکم، یہاں پر بھی لام لگائیں، لام تاکید، یعنی میں بھی لازماً تمہیں ہی زیادہ دوں گا۔ اور ازید کا لفظ نکلا ہے زیادہ سے، زا یا دا، ازید زیادہ، زیادہ کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کے بڑھنے کو، گرو کرنے کو، ملٹیپلائی کرنے کو، تعداد سائز کوالٹی میں کسی چیز کے بڑھ جانے کو، فراوانی کو۔ اور شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے احساس کو، اس کی قدر کو، زبان سے شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، شکر کا کلمہ منہ سے نکالنا، ناشکری سے کے الفاظ کہنے سے بچنا، اور اپنے آزاد پر شکر کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اچھے مقصد میں استعمال کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنا۔ نعمتوں کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کے اچھے استعمال سے۔ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شکر بس یہ کہ منہ سے الحمدللہ اللہ شکر یہ کہتے ہیں نا، لیکن اصل شکر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، کون سی مثال ہے؟ جیسے اللہ نے آنکھیں دی، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی جائیں جس کو دیکھنے کا حکم ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکا جائے جن کو دیکھنے سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے آپ ساری نعمتوں کو دیکھو۔ وقت کا شکر کیا ہے؟ تو آپ اپنے وقت میں سب سے زیادہ ترجیح جس کام کو دیں وہ اللہ کی یاد کا کام۔ مال کا شکر کیا ہے؟ کہ آپ اس کا ایک حصہ صدقہ خیرات میں خرچ کریں اور فضول خرچی نہ کریں۔ جسم کے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ جسم کو اللہ کی یاد کے کاموں میں لگایا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم کا اوور آل شکر اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہے۔ جسم آپ کو ایک نعمت کے طور پہ دیا گیا ہے نا، اس کا خیال رکھنا اس نعمت کا شکر ہے۔ ٹیلنٹ کا شکر کیا ہے؟ کہ اس ٹیلنٹ سے اللہ کی یاد کا کام لیا جائے یا لوگوں کے نفع کے کام، بس یہی کام رہ جاتے ہیں، باقی سب تو سمندر کی جھاگ کی طرح رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لازماً آپ کا رب لازماً آپ کو زیادہ دے گا اگر آپ شکر کریں گے۔ اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، سنا ہے نا آپ نے، اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ یا آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہے، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتی؟ اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا، یہ شکر اس کے موقع لائے گا۔ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ جلد کالی ہے جو پوری جلد کی صحت کا خیال رکھیں، اسکن کا کیئر کریں، اور اللہ اس کو مزید صحت دے گا۔ دیکھیں اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ صاف، اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ صاف رزق کھانا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اگر ہم ایسی چیزیں کھائیں جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یا بے شک وہ حلال ہو لیکن وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہوں، تو اس کو کھانے سے بچنا بھی تو شکر ہے نا۔ یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے، تو یہ تو شکر نہیں ہوا نا کہ آپ ایسے اللہ کے دیے ہوئے جسم کو آپ ایسی چیزوں کو کھا کے خراب کر دیں جو اللہ کی نعمت تھی، وہ ضائع ہو جائے گی اس طرح۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں نا وہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ آپ اپنی اسکن پہ فوکس کریں گے آپ کی اسکن اچھی ہوتی جائے گی۔ اب جن دنوں میں آپ اسکن کیئر کا کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کی اسکن اچھی ہو جاتی ہے، آپ اچھی کریم وغیرہ لگا رہی ہوں یا اپنے بالوں کی کیئر کر رہی ہوں، اچھی ٹوٹکے وغیرہ اس کے یوز کر وہ اچھی ہو جاتی ہے نا۔ جس چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں تو اللہ اس کی صحت پہ برکت دیتے ہیں، اور جب خیال نہیں رکھتے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ایسی ہی ہو جاتی ہے صحت اچھی ہے وہ۔ یہ سارے کلیے فارمولات شکر اور ناشکری کے ہیں۔ جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو وہ چیز آپ سے
چھین لی جاتی ہے. یہ تو آپ کا امتحان تھا. آپ نے جیسے ہی نیگیٹو پن پہ فوکس کیا اس چیز میں نقصان اور کمی بڑھتی جاتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. اب پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ عذاب کیا ہوتا عذاب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے اس کی مٹھاس چھین لینا. اسی لیے عربی کے الفاظ کا تعاقب ضروری ہے کیونکہ ان کی گہرائی میں جائے بغیر بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی. ہم نے عذاب کے بارے میں بچپن سے اب تک کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ عذاب ہوتا ہے جو کہ جہنم کا عذاب ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ پڑھا ہے نا ہم نے. لیکن عذاب اصل میں پتہ کیا ہے؟ کسی چیز سے اس کی مٹھاس چھین لینا. اچھا رافیہ, آپ نے مجھے کیا بتایا کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ یہی 5-6 منٹ اور. اچھا ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے تھوڑی اینڈ تک لے جا سکیں. تو ناشکری کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ ناشکری بنیادی طور پر آپ کی زندگی سے مٹھاس چھین لیتی ہے. وہ جو لوگ ہر وقت اپنی قسمت کو روتے ہیں اور ہر چیز میں غلطیاں نکالتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے. خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے نا. خوشی ایک وے آف لائف ہے. خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اور خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے. ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے جو ہے اس کا خیال رکھنے سے, اس پہ راضی ہو جانے سے, اس کا قناعت کر لینے سے. ناشکری کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ کو اس میں کیڑے نظر آئیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں شاپنگ کر کے گھر آتے ہیں اور اپنی شاپنگ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو غلطیاں نظر آتی ہیں. وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی شاپ پہ لگی تھی, اور ایسا ہوتا تو اچھا لگتا ہے, کاش یہ تھوڑا سا یوں ہوتا, یہاں سے یوں ہونا چاہیے تھا. اگر چیز میں واقعی کوئی نقص ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ عموماً یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہو. کیونکہ آپ یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ چیز مجھے خوشی دے گی. شاپنگ تو خوشی نہیں دیتی, چیزیں خوشی نہیں دیتی, لوگ خوشی نہیں دیتے. خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے. وہ چیزوں کو محسوس کرنے کا نام ہے, وہ لوگوں سے محبت کرنے کا نام ہے. کیونکہ آپ کے اندر چیزوں کی خوبصورتی ڈھونڈنے کی حس نہیں ہوتی, آپ عام چیزوں میں خوبصورتی تلاش کر کے خوش نہیں ہوتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت خاص چیز ملے گی تو آپ خوش ہوں گے. لیکن جب وہ چیز ملتی ہے یا وہ شخص جس سے ملاقات کی خواہش ہے تو آپ خوش کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو صرف اپنی ذات کی کمپنی پہ رہ کے خوش نہیں رہ سکتا اس کو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں کر سکتا. جو اپنی موجودہ چیزوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا اس کو نئی چیزیں خوش نہیں کر سکتی. نئی چیزیں اور نئے لوگ آپ کی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس خوشی کو آپ کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. ہر چیز میں کمی اور خامیاں ڈھونڈنے والا رویہ, ہر انسان کے کام میں خامیاں ڈھونڈنے والا مائنڈ سیٹ یہ ناشکری کہلاتا ہے. اور انسانوں کا شکر ان کی عزت کرنا, ان کے کام کی تعریف کرنا, 100 میں سے 10 غلط باتوں کو اگنور کرنا یا ان کی تصحیح کرنا, اور ساتھ ساتھ 90 اچھی باتوں کی قدر اور تعریف کرنا شکر ہے. لوگوں اور چیزوں میں ہر وقت مسئلے ڈھونڈنا ناشکری ہے. ہر وقت شکایتی رویہ اپنانا ناشکری ہے. ناشکری آپ کو زندگی میں کہیں نہیں لے کر جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیزوں میں سے نقص نکال رہی ہیں کیونکہ چیزوں میں نقص ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ضروری کر رہی ہیں, مگر بندوں کا شکر ادا نہ کرنا اللہ کی ناشکری ہی تو ہے. کیونکہ یہ چیز آپ کو اللہ نے عطا کی ہے. تو انسان یہ خاص طور پہ ہمارے ورکرز ہوتے ہیں, تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں, یہ سب کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ہماری ہیلپ کریں. مالک خالق و مدبر وہی ہے, وہی آپ کی زندگی میں آنے والے لوگوں کو آپ کی طرف بھیجتا ہے. اس لیے لوگوں کی اچھائیوں کی قدر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ہر وقت کیڑے ڈھونڈنا اللہ کی ناشکری ہے. شکر گزاری ایک رویہ ہے, ایک عادت ہے. اور آج اپنے رویے پہ غور کریں, آپ دن میں کتنی شکایت کرتی ہیں, آپ دن میں کتنی دفعہ کسی چیز یا انسان میں خامیاں نکالتی ہیں. پھر بیٹھ کے سوچیں کہ آپ ناشکری ہیں یا شکر گزار ہیں. اچھا اگلی آیت پھر ہم اس کو جو ہے نا بچوں کے اس سے کنیکٹڈ ہی تھی, لیکن کوئی بات نہیں, ہم اسے کل کر لیں گے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر اگر آپ جلدی فارغ ہو جائیں آج اپنی کلاس سے تو مجھے میسج کر دے گا, تو ہم لیٹ نائٹ لے لیں گے کلاس. اصل میں باجی ہوا یہ ہے کہ جب ہماری کلاس نہیں ہو رہی تھی یہ سردیوں کی چھٹیوں میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا یا پتہ نہیں کہ میری نند امیگرینٹ پاکستان سے ہو کے آ گئی ہے نا یہاں پر. ہاں بتایا تھا آپ نے. تو وہ ان کی نند نے کیا تھا, تو وہ 30-40 سال سے ان کی نند شکاگو میں رہتی تھی, تو انہوں نے اپنے سب بھائیوں کا کیا تھا, تو اب وہ آ گئی ہیں. تو وہ شکاگو میں سیٹل نہیں ہو پا رہی تھی سردی کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کراچی کا اور یہاں ہمارے فلوریڈا کا, میرے اسٹیٹ کا ایک ہی ویدر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کے بھائی ہیں, تو اب وہ چلی گئی تھی, پھر ابھی بدھ کو اپنا سارا سامان لپیٹ کے نا وہ یہیں آئی ہیں, اور پھر ماشاءاللہ سے وہ میرے گھر پہ رہ رہی ہیں. تو یہ کہ ابھی وہ بدھ کو ہی آئی ہیں, تو بس یہ کہ میں مینج کر کے بس چل رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے. تو ابھی بھی یہی ہے کہ ابھی
میں ابھی میں جیسے ہی اٹھی نا تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں آدھے گھنٹے کی کلاس لے لوں، پھر میری کیا نام ہے، پھر میری کلاسز آلریڈی بک ہوتی ہیں، میری ایکسرسائز کی کلاسز بک ہوتی ہیں، وہ مجھے کرنی پڑتی ہیں، تو وہ آلریڈی میری 10 سے 11 آلریڈی بک ہے. پھر اس کے بعد پھر 11 سے تو پھر میں گھر پہ کام کاج میں سب کے ساتھ ہی. تو میں کوشش کروں گی اگر دوپہر میں اگر فری اگر کچھ ہوا تو پھر، ورنہ میں کل لے لوں گی، یا جو ہوگا تو میں پیر کو لے لوں گی، کیونکہ پیر کو چھٹی ہے یہاں پہ بچوں کے اسکول کی. اچھا بس اس پیر کو چھٹی ہے یا ہر پیر کو ہوگی؟ نہیں، اسی پیر کو چھٹی ہے بچوں کی. ویسے بھی میں نے بھی اپنا آن لائن کروا لیا ہے، اور بس یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2 بار مجھے اسکول جانا پڑتا ہے.